بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب پر سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے۔ میری یہ پہلی ویڈیو ہے اور میں اسٹارٹ پہلے کلمے سے کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب سنیں جو ہم سب کو بچپن سے ہی ہمارے مولوی حضرات اور اب تو سوشل میڈیا پر بھی اس کو پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب۔ طیب معنی پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کو پہلا کلمہ سکھائیں گے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، یعنی تبلیغ کرو۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ میرا ایمان ہے کہ انسان جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اللہ کے حکم اور مدد کے بغیر ممکن نہیں، اور جب اللہ کے حکم سے کسی کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کوشش کرے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ آخرت میں اس کا سوال تو پوچھا ہی جائے گا کہ ہم میں سے کس کس نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا، یعنی تبلیغ کی، اور اگر اپنے ارد گرد غلطی دیکھی تو اس کو درست کرنے کی کوشش کی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کوشش میں کامیاب کرے، آمین۔ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں مسلم پیدا ہوئے۔ ایک حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ سارے وسائل ہیں جو کسی بھی مذہب کے انسان کے پاس اس کے مذہب کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح ہماری پوچھ تاچھ بھی اتنی ہی سخت ہوگی، کیونکہ وسائل ہونے کے باوجود ہم میں سے زیادہ تر لوگ مولوی حضرات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا بس اس پر یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ مولوی حضرات تو جھوٹ اور غلط بات بول ہی نہیں سکتے، اور ان سے بڑا عالم فاضل اسلام کے بارے میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا ماننا ہے۔ میں کافی عرصے سے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، پر مجھے لگا یہ کافی نہیں ہے، اسی لیے میں نے سوشل میڈیا کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ لوگوں میں بہت کامن ہے اور بہت سے لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ اسلام کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں گے، اور میری اس تبلیغ کی کوشش میں میرے ساتھ مل کر اس کا حصہ بنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم لوگوں کو بچپن سے ہی اسلام اور اس کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی عالم، مولانا یا اپنے بڑوں سے اسلام کے بارے میں کبھی بحث کرنا بھی چاہیں اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے تو وہ بات کو ٹال دیں گے اور ادھر ادھر بات کو گھمائیں گے، اور اگر آپ پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑیں تو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائیں گے کہ یہ تو اسلام سے پھر گیا ہے، غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جواب نہ ہونے کی کچھ وجوہات تو یہ ہیں کہ یا تو انہوں نے کبھی بات پر غور ہی نہیں کیا، بس جو کچھ ان کے بڑوں نے پڑھایا وہ ان کے لیے کافی اور وہی درست ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر عالم اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، یا یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور سوال کرنے والا ان کے مقابلے اسلام کے معاملے میں حقیر، ان پڑھ اور جاہل ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اور ہمارے بڑے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ملا اور مولویوں کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داری پوری سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ہمیشہ ہم انہی کی باتوں پر
پکا یقین کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو مولانا ہے، غلط تو ہو ہی نہیں سکتے، اسلام کے بارے میں ان سے زیادہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا، جبکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس وجہ سے صحیح راستے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے اس سے بھٹکتے جا رہے ہیں۔ میری یہ پہلی ویڈیو پہلے کلمے کے بارے میں توجہ دلانے پر ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے سے انسان اسلام کو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر سچے دل سے یقین اور ایمان لا کر مسلمان بنتا ہے۔ میں نے جس سے بھی پوچھا کہ آپ پہلا کلمہ سنائیں، چاہے وہ مولانا ہوں، تبلیغ کرنے والے لوگ ہوں جو اکثر گھروں پر تبلیغ کرنے آتے ہیں، دوست احباب وغیرہ وغیرہ، سب نے پہلا کلمہ طیب میں نے پاک ہی بولا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی ایسا ہی پڑھتے ہوں گے۔ اس چھوٹی سی بات سے یعنی طیب میں نے پاک، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پاک ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ وضو کرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اور آج کل کے دور میں زیادہ تر گھروں میں وضو واش رومز میں کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر برتن میں کسی جانور نے منہ مار دیا تو کلمہ پڑھ کر اس کو پاک کر لیتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے اور ہم کس جگہ اور کس مقصد کے لیے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ غلطی ہماری اگلی پچھلی نسلیں کرتی آ رہی ہیں۔ دراصل طیب کے معنی پاک نہیں ہیں، طیب کے معنی ہیں درست، صحیح بات، ٹھیک بات۔ قرآن میں جہاں پاک اور پاکیزہ کہا گیا ہے وہاں لفظ طیباً استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ طیباتیں اور طیباتوں کا مطلب پاکیزہ چیزیں ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو ان آیات میں صرف طیب نہیں کہا گیا بلکہ طیباً، طیباتیں، طیباتوں استعمال کیا گیا ہے۔ صرف آپ کو سمجھانے کے مقصد سے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اردو زبان میں ڈاک کہیں تو اس کا مطلب ہے پوسٹیج، پر اگر آپ واو کا حرف اس میں ایڈ کر دیں تو یہ ڈاکو بن جاتا ہے۔ دونوں کا مطلب چینج ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر آپ اس جملے کلمے کے درست ہونے کی انڈورس کرتے ہیں۔ اس بات کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ قرآن عرب کے لوگوں پر اتارا گیا اور ان کی مادری زبان عربی ہے۔ جب اس جملے یعنی کلمے کو غیر مسلم کے سامنے پڑھا یا ادا کیا جاتا تھا تو ایمان والے ان غیر مسلمز کے سامنے طیب کہتے تھے، یعنی وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو انڈورس کرتے تھے کہ یہ بات درست ہے۔ اب آپ ذرا عرب سے نکل کر اپنے لوگوں میں آ جائیں اور یہی کلمے کو پڑھیں غیر مسلمز کے سامنے، تو ساتھ میں ایمان والے کیا کہیں گے؟ یہ پاک ہے؟ کیا اس بات کا کوئی سینس بنتا ہے؟ یا اگر آپ کہیں کہ یہ بات درست ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آئندہ کلمے کو ادا کرتے وقت احتیاط کے ساتھ ساتھ سچے دل سے طیب کہیں گے، یعنی اس کو درست مانیں گے، اور اگر لوگوں کے درمیان ہیں تو یہ بات درست ہے کہیں گے۔ اس بات کو صرف میرے کہنے پر مت مانیں، آپ خود سوچیں اور غور کریں کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یا سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ میرا مقصد کسی کو برا کہنا یا کسی کی برائی کرنا نہیں ہے۔ ہم لوگ انسان ہیں اور غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ کریں اور درست کر لیں۔ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں جو اسلام کی باتیں کہہ رہا ہوں اور جو باتیں آگے ویڈیو میں کروں گا وہ کتنے لوگوں تک پہنچیں
اور میرے ساتھ ساتھ کتنے لوگ تبلیغ کا حصہ بن رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں جس سے مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں۔ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کی درست باتیں پہنچیں اور جو لوگ غلطی پر ہیں وہ اپنی غلطیاں سدھار سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔